خواب نگر کی شہزادی حصہ نمبر 2 دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی اور سارا محلہ سویا ہوا لگ رہا تھا۔ انو بھی اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن کے نیچے گہری نیند سو رہی تھی، مگر شگفتہ بیگم کے قدموں کی چاپ نے اس کے خواب میں خلل ڈالا۔ انو، اٹھو، مہمان آنے والے ہیں۔ کمرہ سیٹ کر لیا ہے یا ابھی تک خواب نگر میں کھوئی ہوئی ہو؟ انو نے آنکھیں مسلتے ہوئے کروٹ بدلی۔ ماما، پلیز ابھی تھوڑی دیر اور سونے دینا۔ کل رات ناول ختم نہیں کیا تھا۔ شگفتہ بیگم نے سختی سے کہا، یہ ناولز تمہیں کچھ نہیں سکھائیں گے۔ ذرا سا بڑا ہو جاؤ تو پتہ چلے گا زندگی کتنی مشکل ہے۔ اٹھو فوراً۔ انو نے تکیہ سر پر رکھ لیا اور معصومیت سے کہا، ماما اب تو ہمیشہ ڈرا دیتی ہے۔ میری زندگی تو بالکل آسان ہوگی۔ مشی کمرے میں داخل ہوئی اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل، کیونکہ تمہیں کبھی برتن دھونا نہ کپڑے دھونا، ساری سہولتیں حاضر۔ انو نے آنکھیں تنگ کر کے مشی کو گھورا، تمہیں بہت مزہ آتا ہے نہ میرا مذاق بنانے میں۔ مشی ہنستے ہنستے باہر نکل گئی اور پیچھے سے آواز دی، جلدی آؤ، پھپھو کی گاڑی آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی انو اچھل کر بستر سے اتری، بال جلدی سے سنوارے، دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور دوڑتی ہوئی نیچے گئی۔ لاؤنچ میں سب مہمان بیٹھے تھے، پھپھو، پیپے اور سب سے بڑھ کر حماد بھائی۔ کئی سال بعد وہ سب کے سامنے تھے، لمبے قد، صاف رنگت اور اعتماد سے بھرپور شخصیت۔ مشی تو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر انو نے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ سیدھی ان کے پاس گئی اور بڑے فخر سے بولی، واہ حماد بھائی، اب تو بالکل ہیرو لگ رہے ہیں۔ لندن نے آپ کو اور بھی اسٹائلش بنا دیا ہے۔ پورا کمرہ ہنس پڑا۔ حماد نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اور تم ابھی بھی وہی انو ہو، بالکل نہیں بدلی۔ انو نے شرارت سے کہا، جی بالکل، کیونکہ اصل انو کی کاپی کسی کے پاس نہیں۔ پھپھو نے پیار سے انو کو گلے لگایا، تم ہمیشہ سب کو ہنسا دیتی ہو، اللہ کرے تمہاری مسکراہٹ کبھی نہ رکے۔ انو نے فوراً کہا، آمین، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ ماما مجھے روز نہ ڈانٹیں۔ سب لوگ پھر ہنس پڑے۔ شگفتہ بیگم نے شرمندگی سے کہا، یہ لڑکی کبھی سنجیدہ نہیں ہوتی۔ پہلی افطاری کی تیاری۔ شام ڈھل رہی تھی، باورچی خانے میں گہما گہمی تھی۔ نسرین بیگم، مشی اور انو تینوں افطاری میں مصروف تھیں۔ پکوڑے تلنے کی خوشبو، فروٹ چاٹ کی مہک اور جوس کے جگ کچن کو خوشبوؤں سے بھر رہے تھے۔ انو ایک طرف کھڑی آلو کاٹ رہی تھی، لیکن ہاتھ اس قدر سست تھے کہ مشی بار بار تنگ ہو رہی تھی۔ انو، پلیز جلدی کرو، ایسے لگ رہا ہے جیسے آلو کے ساتھ قصہ کہانی بھی لکھ رہی ہو۔ انو نے چاقو ایک طرف رکھ دیا اور کہا، ہاں تو قصہ کہانی زیادہ مزے کی ہوتی ہے، یہ آلو کاٹنے والے کام میرے بس کے نہیں۔ نسرین بیگم نے مسکرا کر کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم جوس ہی بنا دو۔ انو نے خوشی سے جگ پکڑا اور فوراً کام میں لگ گئی۔ شام کو جب سب ایک ساتھ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے تو انو نے بڑی خوشی سے سب کو جوس بانٹا۔ حماد نے انو کو دیکھتے ہوئے کہا، انو، تمہیں کام کرتے دیکھنا واقعی مشکل ہے۔ انو نے فوراً جواب دیا، جی بالکل، کیونکہ میں اسپیشل ہوں۔ سب پھر سے ہنس پڑے۔ دائم کی انٹری۔ افطاری کے بعد انو بالکونی میں کھڑی چاند دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے دائم کی آواز آئی، انو، تم یہاں ہو؟ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ انو نے چونک کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دائم نے ہنستے ہوئے کہا، پھپھو کو ملنے آیا تھا، سوچا تم سے بھی مل لوں۔ انو نے شرارت سے کہا، ہاں بالکل، تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ دائم نے فوراً کہا، یہ جملے حماد بھائی کو کہنا، مجھے نہیں۔ انو نے قہقہا لگایا، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ دائم نے مسکرا کر کہا، نہیں، بس حقیقت بتا رہا ہوں۔ اسی وقت شگفتہ بیگم نے آواز دی، انو، اندر آؤ، سب مل کر تراویح کے لیے جا رہے ہیں۔ انو نے جلدی سے جواب دیا، جی ماما، آ رہی ہوں۔ پہلی رات کی تراویح۔ مسجد روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف سکون اور روحانیت کا ماحول تھا۔ انو نے پہلی بار دل سے قرآن کی تلاوت سنی، اسے لگا جیسے دل پر ایک نرمی کی چادر پھیل گئی ہو۔
نماز کے بعد جب سب گھر واپس آئے تو انو کافی خاموش تھی۔ مشی نے فوراً نوٹ کیا اور پوچھا، انو، کیا ہوا؟ تم اتنی سنجیدہ کب سے ہو گئیں؟ انو نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں، آج پہلی بار لگا جیسے یہ سب حقیقت ہے، جیسے واقعی اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ مشی نے حیرت سے کہا، کیا واقعی؟ تمہیں آخر کار سمجھ آ ہی گئی؟ انو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، شاید رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم بدل سکیں۔ اگلی صبح سویرے جب انو اٹھی تو کچن میں شور تھا۔ نسرین بیگم اور پھپھو افطاری کی باقی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ انو بھی ان کے ساتھ لگ گئی۔ سب حیران تھے کہ یہ وہی انو ہے جو ہمیشہ کام سے بھاگتی تھی۔ پھپھو نے پیار سے کہا، میری بیٹی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ انو نے شرارت سے کہا، جی بالکل، لندن کے اسٹائلش بھائی آ گئے ہیں نا، اس لیے۔ سب ہنسنے لگے۔ حماد نے بھی کچن میں آ کر کہا، انو، تم واقعی سب کو خوش کر دیتی ہو۔ کبھی سوچا ہے یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے؟ انو لمحہ بھر کو خاموش ہوئی اور پھر بولی، شاید اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ محلے کی دعوت۔ رمضان کے دوسرے دن محلے میں افطار پارٹی تھی۔ سب گھروں کے لوگ جمع تھے۔ خواتین ایک طرف اور مرد دوسری طرف بیٹھے تھے۔ بچے دوڑتے پھر رہے تھے۔ انو حسب معمول سب کی جان بن گئی۔ کبھی بچوں کو ہنسا رہی تھی، کبھی بڑوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ حماد اور دائم ایک کونے میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ دائم نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی سب کو اپنی دنیا میں کھینچ لیتی ہے۔ حماد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، یہی انو کی خاص بات ہے۔ اسی دوران شگفتہ بیگم نے انو کو آواز دی، انو، ذرا یہ ٹرے لے جاؤ اور مہمانوں کو جوس دو۔ انو نے فوراً اٹھ کر ٹرے اٹھائی، لیکن چلتے چلتے پاؤں پھسلا اور ٹرے سیدھی حماد کے کپڑوں پر گر گئی۔ سب لمحے بھر کے لیے سن ہو گئے۔ انو نے گھبرا کر کہا، سوری حماد بھائی، میری غلطی تھی۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، انو کے بغیر یہ محفل ادھوری رہتی۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن انو کے دل میں پہلی بار شرمندگی کا احساس جاگا۔ پہلی تبدیلی۔ رات کو انو اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، میں ہمیشہ سب کو ہنساتی ہوں، مگر کبھی سوچا نہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے کام دوسروں کو کتنی پریشانی دے سکتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سے وہ اپنی شرارتیں کم کرے گی اور سنجیدگی کو بھی جگہ دے گی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک نئی انو بننے جا رہی تھی، لیکن اسے خود بھی ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی کو کس رخ پر لے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ خواب نگر کی شہزادی کی ناول آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ کس کے اندر دیکھیں، اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک